بولو ہائے بولو ہائے بولو اللہ 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 میرے مرشد آئے میرے مرشد آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے بولو ہائے خطیب ہائے میرے ہائے خطیب ہائے میرے ہائے خطیب آئے مرشد میرا سب تو سونا مرشد میرا سب تو سونا مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا مرشد سونا مرشد میرا سب تو سونا سونا ورگا اور نہیں ہونا ہونا ورگا اور نہیں ہونا ہونا ورگا اور نہیں ہونا سونا ہمڑی مثال نہیں میرے مرشد آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے میرے ہائے خطیب آئے بولو اللہ 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 شیر ارشد 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 آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے میرے ہائے خطیب آئے بولو ہائے بولو ہائے میرے مرشد آئے میرے آئے شیر آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے مرشد میرا سب تو سونا مرشد میرا سب تو سونا سونا ورگا اور نہیں ہونا سونا ہونا سونا کے مثال نہیں سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے بولو آئے بولو سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے سونے بلاوڑے والے آئے میرے مرشد آئے میرے آئے میرے آئے میرے آئے مرشد 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 میرے مرشد آئے بولو اللہ 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 مرشد آئے میرے آئے مرشد آئے سبھی اب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں سبھی آواز سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو گیا اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں بس جتنے بھی اباب ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں مریضوں کا مریدوں کا عقیدت مندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اولیاء اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع غفیر ہے ہر روز میں رب سے یہی دعا فرماتا ہوں اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا کرم مہربانی اور معافی لکھ دی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے بس زندگی کے دو ہی مشن ہیں ایک تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا کافی وقت ہو چکا ہے وہ کہتے ہیں چپ کریں تا موتی ملن صبر کریں تا ہیرے پاگلاں وانگوں شور مچاویں نہ موتی نہ ہیرے بات یہ مقام صبر ہی مقام شفا تک لے جاتا ہے اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جس نے بھی صبر کیا وہی کامیاب ہو گیا
उसे कामयाबी के रास्ते पे चल पड़ा। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है, न जाने किसके करम में कब, न जाने किसकी झोली में कब करम और कब मेहरबानी और कब शफा होने वाली है। अब बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से आप सूफी वसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मसंजफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आप तशरीफ फरमाएं। इंशाअल्लाह ताला वक्त जो जिंदगी का गुजरा है या तो मोहब्बत रसूल में गुजरा है या मखलूक खुदा की खिदमत में गुजर गया है। लंबा तवील सफ़र के बाद ताजदार ख़त्म नबूवत की जहाँ बात होती है वहाँ ज़रूरी पहुँचना होता है। अब देखिए, एक रात बीती, एक रात गुजरी है। रात अंधेरी थी, उजालों में आप बैठे हुए थे। आपको बीती हुई रात का एहसास नहीं हुआ, क्योंकि इन रोशनियों ने आपको आंखों के अंदर जो आने वाली नींद थी उसको खत्म कर दिया। हालांकि कानून यह है कि जो ही अंधेरा छा जाता है तो इंसान की आंखों के अंदर नींद आ जाती है और फिर वो नींद में चला जाता है। अंधेरे का मतलब यही है कि इंसान खामोश हो गया। बाइन इसी तर्ज अमल से सब रातें, सब दिन खत्म हो जाएंगे। इंसान की ये जागती आंखें, ये चलती सांसें, ये चलता जिस्म और अकल और दिमाग और दिल एक दिन इंसान के जिस्म को छोड़ देगा, अतः कि रूह जिस्म से निकल जाएगी। और जब जिस्म से रूह निकल जाएगी तो उस रात के अंदर अपने पराए सारे के सारे हमें छोड़ जाएंगे, और इस तरीके से छोड़ जाएंगे कि जैसे जिंदगी में कभी मिला ही नहीं किया। वो कहते हैं 100 साल संगत दे वेखे जने तरह पईयां जिन्ना बाजू एक पल ना गुजरदा सी, अज शिकलां याद आ रहीआं। जब ये सारी खत्म हो जाएंगे रिश्ते तल्लक, एक आप पर आंसू बहाने वाले, एक आप पर घबरा के उठ जाने वाले, वो सारे हमें छोड़ जाएंगे और फिर उसे हमें कब्र में ले जाएंगे और कहीं टन मट्टी नीचे जब दबा दिया जाएगा और बिल्कुल इंसान तन्हा हो जाएगा। और जब तन्हा होगा तो जब इंसान तन्हा होकर सोचेगा, आज मेरे रिश्तेदार, आज मेरे चाहने वाले, आज मेरे अपने, आज मेरी मालो दौलत, आज मेरा पैसा, आज मेरे तल्लक सब के सब कहाँ गए हैं। लेकिन एक तल्लक उसको सलामत रहेगा और वो तल्लक उसकी कब्र में आके उजाला कर देगा। और याद रखें, उस तल्लक को कभी भूलना नहीं। कोई 100 साल जिएगा, कोई 60 साल जिएगा, कोई 70 साल जिएगा, वो तल्लक वो है जो आमना के लाल के साथ है। जब तीसरा सवाल होगा तो चेहरा मुस्तफ़ा जान रहमत का दीदार होगा, और जो ही चेहरा मुस्तफ़ा करीम का दीदार हो जाएगा, गमे कब्र, खौफ हशर इंसान भूल कर इंसान को सुकून और राहत की तरफ ले जाएगा और वही जन्नत की जमानत हो जाएगी। इसलिए आज मर्ज़ो तकलीफ, दर्द व गम के अंदर मुब्तला में पूरी दुनिया में मैंने 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को देखा है। पूरे अक़वाम आलम में गया हूँ, अमीर से लेकर फकीर तक, बादशाह से लेकर गदागर तक मिला हूँ। लेकिन इज्जत दुनिया और आखिरत में उसी की है जिसने हुजूर की इज्जत की है, और जो इस हुजूर की मोहब्बत में रहा, अल्लाह ने उसको दुनिया में भी इज्जतें अता फरमाई हैं और अल्लाह उसे महशर में भी इज्जतें अता फरमाएगा। इसलिए दरबार अलिया बुलावड़ा शरीफ का जो पैगाम है वो फ़कत मोहब्बत रसूल है, और मोहब्बत रसूल ही राह नजात है। अल्लाह करीम हमें हुजूर के सदके करम और मेहरबानी फरमाए हम पे। और मेरी बड़ी तादाद से मेरी बहनें, बेटियां बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी तादाद से व्हील चेयर के मरीज जो ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ में मुब्तला हैं, वो काफ़ी देर का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन यही वक्त उनका शफा का था, यही करम, यही मेहरबानी, यही उनका वक्त जो था। अल्लाह इस पहर में एक ऐसा करम, ऐसी मेहरबानी होती है कि ये वक्त वो है जो दुआओं को सुनने वाला हो
اور زیادہ مقبولیت والی گھڑی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. مجھے 22 سال ہو گئے ہیں محبت رسول میں لوگوں کو دیکھتے ہوئے. مجھے 22 سال ہوئے کہ زندگی کا سفر طے کرتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہوئے، بے غرض و بے لالچ محبت، نہ تو کسی سیاست سے تعلق اور نہ ہی کسی دنیا داری سے تعلق، فقط تاجدار ختم نبوت سے محبت کا تعلق ہے. اللہ کریم آپ کو بھی نہیں محبتوں میں بیٹھے ہوئے صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرما دے. لوگ سوچتے ہیں انہیں ایک دم میں کیسے شفائیں ہوتی ہیں، کس طرح ہزاروں لاکھوں کا مجمع سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو شفا ہی شفا، کرم ہی کرم، مہربانی ہی مہربانی ہو جاتی ہے. آج کی رات آپ یہاں صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار رحمت اللہ علیہ کی دہلیز پہ گزاری ہے. میں آج ہی بلکہ کل ہی صبح میں UK سے آیا ہوں. عالمی شہدائے کربلا کانفرنس میں حسین پاک کی محبت میں گیا تھا اور حسین پاک کی محبت ہی میں واپس آیا تھا. اور پھر تاجدار ختم نبوت کی وجہ سے مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم وہی ہیں جن کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اور عشق مصطفیٰ جو ہوتا ہے وہ جنت کی ضمانت ہوتی ہے. اب دیکھیں رات بیتی ہے، وقت گزرا ہے. اب صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف سرکار کے صبر کی انتہا دیکھیں. در مرشد پہ 3 سال اور 22 دن نیند کو تم تو چھوڑو، کھایا ہی کچھ نہیں، صرف پانی اور لا الہ الا اللہ پہ گزارا کیا ہے. اب یہ 3 سال اور 22 دن کی بیتی ہوئی راتیں، بیتے ہوئے دن کتنے مشکل تھے. یہ اللہ نے ان کے صبر کے صدقے سے اللہ نے پھر قرآن میں شفا کا ایک دائرہ لگا دیا. جہاں بھی ہم جاتے ہیں اللہ وہاں شفاء عطا فرما دیتا ہے، وہاں کرم اور مہربانی عطا فرما دیتا ہے. یاد رکھو وفا ہی کے بدلے میں وفا ملتی ہے، وفا ہی کے بدلے میں شفا ملتی ہے. ہماری نیت اور ہمارا ارادہ جتنا خوبصورت ہوتا ہے، جتنے خوبصورت طریقے سے ہم اپنی نیت اور ارادے کو لے کر چلتے ہیں، اسی ارادے سے ہی ہم پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ میرے مرشد حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ گمان والا شخص، عقیدے والا شخص خالی درویش کی نظر سے گزر جائے تو کرم بالا ہی کرم ہو جاتا ہے، اور بدگمان شخص محشر تک درویش کی قربت میں بیٹھا رہے تو خالی کا خالی جاتا ہے. دربار علی بلاوڑا شریف کے پیغام بالکل آپ کی سماعتوں کی نظر بالکل پوری دنیا میں یہی مشن جاری ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. یہ ہر مومن کی پہچان ہے. یاد رکھو آج ہم اپنے حجابوں سے باہر نکلیں، آج اپنے حجاب، کیونکہ حجاب یہ ہمارے حجاب قائم نہیں ہوگا، اس کی عزت کبھی بھی نہیں ہوگی جس نے حضور کی عزت نہیں کی. جس نے حضور کی عزت کی اللہ نے اس کو دنیا میں عزتیں عطا فرمائی اور محشر میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا. یہ آپ اپنے دل و دماغ میں رکھیں. اور حضور کی عزت ہی میں شفا ہے، حضور کی عزت ہی میں کرم اور مہربانی ہے. وہ ایک ایسی دہلیز ہے جہاں دنیا کے سارے بادشاہ اپنے سر کو جھکائے پھرتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسی دہلیز ہے کہ جہاں سے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر چیز پہ کرم اور مہربانی ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. یاد رکھیں رحمت ایک ایسی سلسلے کا نام ہے، وہ انسانی جسم کے اندر جب رحمت شفقت کی نگاہ پڑتی ہے تو روح بھی پاک ہو جاتا ہے اور جسم میں بھی مرضیں چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ پہ کرم اور مہربانی فرمائی. انشاءاللہ تعالیٰ ابھی میں پاکستان میں ہی موجود ہوں، ابھی میں کہیں باہر نہیں ہوں، یہاں ہی موجود ہوں. اسی ترتیب سے انشاءاللہ تعالیٰ کل سیدہ میں ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز عصر وہاں بیٹھوں گا. انشاءاللہ اسی ترتیب سے بعد نماز عصر انشاءاللہ تعالیٰ دربار علیہ بلاوڑا شریف بیٹھوں گا. لیکن آپ کا آنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہاں جتنا دیر اللہ والوں کی قربت میں بیٹھے رہیں اتنا کرم، اتنی مہربانی، اتنی شفاعیں ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں کی قربت ہی
دراصل وہ رائے حق ہے، راستہ ہے. بس اللہ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرمائے. ابھی انشاءاللہ خصوصی دم ہوگا، آپ کی سماعتوں کی نظر خصوصی دم ہوگا. بہت دیر ہو چکی ہے، بہت وقت بیت چکا ہے، بہت لمحات بیت چکے ہیں، بہت ساری مشکلیں بیت جاتی ہیں، بہت طرح طرح کے سوالات شیطان دل و دماغ میں ڈالتا ہے. مجھے بیٹھے ہوئے 10 گھنٹے ہو چکے ہیں، مجھے بیٹھے ہوئے 15 گھنٹے ہو چکے ہیں، مجھے بیٹھے ہوئے 1 دن سے زائد ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ان کے سارے سوالوں کا یہ جواب ہے. اس کو کیجئے. ہمیں مرض تھی، ہمیں دکھ تھا، ہمیں درد تھا، ہمیں تکلیف تھی، ہم مصیبت میں تھے، دنیا کے اندر لاعلاج تھے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے تو کئی دن کئی مہینے ہم ہاسپٹل میں رہتے، لیکن ہمیں شفا نہیں ہو سکتی تھی. لیکن در درویش بھی پہنچے ہیں، یہاں ہمارے روح کو بھی تسکین ہوئی ہے اور جسم کو بھی شفا ملی ہے. یہ سوال کا جواب اس لیے میں نے مانا ہے. کائنات کے سارے لوگ کہتے ہیں ہم سو جائیں، ہم آرام کریں، ہم تھک جائیں، جاتے ہیں 20 یا 100 بندوں سے ملاقات کے بعد ہم تھک جاتے ہیں. لیکن یاد کیجئے، یہ لفظ میرا پھر سن لیجئے، اگر ٹانگ ٹوٹی ہو تو کام ہو سکتا ہے، لیکن نیت ٹوٹی ہو تو کام نہیں ہو سکتا ہے. میں نے انگلینڈ سے لے کر میرے ساتھ میرے خدام وہاں سے انگلینڈ سے بھی ٹریول کر کے آئے ہیں. انگلینڈ کے بعد میں ختم نبوت کے سلسلے میں ایک بڑی جگہ گیا ہوا تھا، وہاں میٹنگ جاری تھی. اس کے باوجود میری نیت کے اندر ہے، اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ جتنی میری سانسیں ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما دے. جب میری نیت ٹھیک ہے تو پھر رات کا کوئی پچھلا پہر ہو یا دن کا اجالا ہو یا رات کا اندھیرا ہو، کام وہی کرنا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہوتا ہے. جب انسان پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے بعد اگر سب سے بڑی کوئی نیکی ہے تو وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرمائے. کرامتوں کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. ہر انسان ایک کرامت بن کے بیٹھا ہوا ہے، ہر انسان ایک کرم اور مہربانی رب کا کرم دیکھنے والا ہوتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وصل کی شب اتنی مختصر تھی کہ باتوں باتوں ہی میں سحر ہو گئی. ابھی انشاءاللہ ذرا دم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. جو دم کروا کے جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت ملے گی. پھر انشاءاللہ ویل چیئر کے جو مریض ہیں ان کی ملاقات کے بعد سبھی سے ملاقات ہوگی. جو جانا چاہتے ہیں بالکل اطمینان سے. خصوصی دم ہوتا، ضروری نہیں ہے کسی کے ہاتھ سے ہاتھ مل جائے، ضروری اس چیز کی ہماری ضرورت ہے کہ دل سے دل کو مل جانا چاہیے. ہاتھ رک سکتا ہے لیکن دل کی محبت جو ہے وہ معیشت تک ساتھ لی جاتی ہے. آپ کی محبت صوفی بصفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجر سرکار کی دہلیز پہ ہیں. اللہ والوں کی دل کی محبت سے ہوتے ہیں، محبت دل میں ہوتی ہے. یہ کائنات میں ایسے نہیں ہوتا، لاکھوں کی مجمع ہوتا ہے. تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے. میں چھوٹی سی بات کو بس پل مجھے دیکھتے ہیں یہاں خوشاب سے ہمارے خاص خادم ڈاکٹر کامران صاحب آئے ہیں. پچھلی بار میرا خیال ہے مارچ کی کتنی تاریخ کو محفل تھی؟ 2 مارچ کو بہت بڑی عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس تھی. بارش برس رہی تھی، اس طرح برس رہی تھی، پانی ہی پانی تھا، لیکن محبت اور اہل محبت چاہنے والے لوگوں کا ایک جمع غفیر تھا. اور میں اس دعاؤں سے دم کر رہا تھا، ان سانسوں سے دعا فرما رہا تھا. میں کہہ رہا تھا اے اللہ یہ وہ بندے ہیں جو تیرے محبوب سے بے غرض و بے لالچ محبت کرتے ہیں، یہ تیری محبوب کی چاہنے والے ہیں، یہ امتی تیرے محبوب کی ہیں، تیرے محبوب کی محبت کرنے والے ہیں. تو اگلے ہفتے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جوان آیا، وہ کہتا ہے کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا اچانک اور میری زبان کافی دیر سے بند ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا علاج ہو گئے ہو، اب تمہارا علاج کوئی ممکن نہیں ہے کیونکہ ایسی جگہ پہ چوٹ آئی ہے کہ آپ کی زبان کھل نہیں سکتی. پڑھا لکھا جوان تھا، خوبصورت جوان تھا. کیا لگا کہ جب میں دوسرے دم پہ سماعت تو میری ٹھیک تھی، میں نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، جو ہی منہ سے ہاتھ اٹھایا اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ میرے ساتھ موجود ہیں، کہتے ہیں کہ اب دیکھیں کتنے لاکھوں لوگوں میں اس کی نیت ٹھیک تھی. وہ جانتا تھا جو اللہ کا بندہ مجھے پھونک مار رہا ہے اس کے دل کے اندر دنیا نہیں بسا کرتی، یہاں عشق مصطفیٰ بسا ہوا ہے. تو پھر انسان کا جب ارادہ ہی ایسا ہوتا ہے، محبت ہی ایسی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بدلے میں شفا بھی
ایسی ہی ملتی ہے. بس دنیا کے اندر جا کر کوئی بھی مذہب کا رکھنے والا بندہ تھا، اس کی زبان سے کے اندر سے یہ آواز ضرور آئی، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. یہی پیغام دنیا بھر میں، اس لیے حضور ہی تاجدار ختم نبوت ہیں. کچھ نہیں مردودوں کے پاس، کچھ نہیں منافقوں کے پاس، کچھ نہیں مرتدوں کے پاس. ہمارے ہی نبی خاتم النبیین ہیں. اور کو یا علی دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیں. نعرے غوثیہ، نعرے غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت، دربار علیہ بلاولہ شریف. اللہ پاک تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آپ تمام کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور تمام کے دکھوں کو دور فرمائے. ابھی انشاءاللہ تعالی خصوصی دم ہوگا. جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو میلی آنکھ والے ہوتے ہیں، میلے دل والے ہوتے ہیں. میلی اور میلا دل ہمیشہ برائی کی طرف دیکھتا ہے اور برائی کو سوچتا ہے، کیونکہ میلی آنکھ اور میلے دل کے اندر صرف شیطان بستا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صاف آنکھ اور صاف دل کے اندر سماتے ہیں، اسی دل میں اندر میرا خدا بستا ہے. اللہ بس ہمیں صاف نظر، صاف دل اور صاف دماغ کے ساتھ اولیاء اللہ کی دہلیز پہ آنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر میں نماز کا قریب کا ٹائم ہے اور فجر کے قریب کے ہونے والے وقت میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. ہمیشہ صاف ہی پانی سے بدن کو پاک کیا جاتا ہے. جب انسان کا جسم میلا ہو جاتا ہے تو انسان صاف ہی پانی سے اسے پاک کرتا ہے. کبھی گندا پانی گندگی کو دور نہیں کر سکتا، چاہے وہ جنات ہے، جادو ہے، یا کوئی مرض ہے، یا کسی سحر کا اثر ہے. ہمارے لفظوں کے اندر، دماغوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر ایک وہم بیٹھ گیا ہے، یہ علاج بیٹھ گیا ہے. ہاں ہمیں کالا جادو ہے، ہمارے پاس جنات کا اثر، ہمیں سحر ہے، ہمیں کوئی تکلیف ہے، ہمیں بد نظر ہے. ہم کسی ہندو، عیسائی، کسی کرسچن اور کسی بد عقیدے کے پاس چلے جائیں، میلے پانی سے جسم اور میلا ہوتا ہے. ہمیشہ میلے جسم کے اندر پاک پانی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. ان کی دہلیز چھوڑو، اگر جاتے ہو تو ان کے پاس جاؤ جن کے سینوں کے اندر صرف عشق مصطفیٰ بیٹھا ہوا ہے. اس لیے یہ اپنے دل و دماغ کے اندر خوف سے ہٹا لو. ہمارا دماغ خراب کیا جاتا ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. کوئی ایسی نہیں کہ کوئی انسان کہہ کر خراب کرتا ہے زندگیاں، پھر کیا کرتا ہے. میری بہنوں کے لیے پیغام ہے، پھر پوری زندگی انسان ایسی دلدل میں پھنس جاتا ہے جہاں سے وہ کبھی باہر نہیں آ سکتا. اور ایسی چیزیں ایسا اثر ہوتا ہے، ایسے کمزور لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں جن کا تنو یہ کام ہوتا ہے، نہ ان کو کی سمجھ ہوتی ہے. پھر وہ زہر قاتل بن کے جسم کے اندر مختلف بیماریاں جنم دیتا ہے، جسے انسان کی زندگی ایک خطرناک مرض اور ہمیشہ کی تکلیف میں چلی جاتی ہے. اس لیے ایسے لوگوں سے بچا کرو. یقین کیجئے مجھے یہی، میں تو اس عقیدے سے بیٹھا ہوں، جسے خدا بھیجنا چاہے، اگر پوری کائنات اسے روکنا چاہے اسے روک نہیں سکتی. اور جسے خدا نہ بھیجنا چاہے، اگر پوری دنیا اسے گھسیٹ کے دربار علیہ بلاولہ شریف لے آئے، اسے کوئی لا نہیں سکتا. لانے میں بھی میرے خدا کی رضا ہے، یہاں بیٹھنے میں بھی میرے خدا کی رضا ہے، اور شفا میں بھی میرے خدا کی رضا ہے. انہی محبتوں، انہی چاہتوں سے انشاءاللہ تعالی آپ سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں گے. میں خصوصی دم کے لیے آپ تیار ہو جائیں. اگر کہیں بھی باہر ہیں، کہیں بھی ابھی تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز نہیں پہنچی ہے، تو بس اس عقیدے، اس یقین سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھیں کہ شفا من جانب اللہ ہے.
اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھیے. اب دوسرے دم کی جو ویل چیئر کے مریض ہیں ان کے قریبی رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں. جہاں مرض کی وجہ سے کینسر، ہیپاٹائٹس، کڈنیز پرابلم، ہارٹ جہاں کوئی تکلیف ہے وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے. اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی چیز دم کی نیت سے لائی ہے، یا کسی مریض کو آپ فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجئے. جو چیز دم کی نیت سے لائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو. اوپر کیجئے. جس طرح دم ہوا ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ ہے. اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے، مرید ہونا چاہتا ہے تو بس ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے تاکہ اس کی نسبت، آپ کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے. ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے، تمام کی مشکلوں کو آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے آزادی نصیب عطا فرمائے. اللہ پاک عالم اسلام کی خیر فرمائے. جہاں بھی کوئی مسلمان کسی دکھ و درد و تکلیف مصیبت کے اندر گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ تاجدار ختم نبوت کے وسیلے سے اس پر کرم اور مہربانی فرمائے. آنے والے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفاء کلی نصیب عطا فرمائے. جو مریض ہیں، تکلیف میں زیادہ بیمار ہیں، جنہوں نے زیادہ صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے صبر کو دیکھ کے اللہ انہیں شفاء کاملہ نصیب عطا فرما. اللہ تعالیٰ صوفی و صفا حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے بابرکت مزار کے وسیلے سے کرم اور مہربانی فرما. اللہ پاک جہاں کوئی بھی کسی دکھ اور مصیبت میں گرفتار ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے کرم اور مہربانی فرما. ابھی جو حاجت ہے، بڑا خوبصورت یہ ٹائم وقت ہے، بڑا خوبصورت گھڑیاں ہیں، شفا اور کرم اور مہربانی کی گھڑیاں ہیں. جو حاجت ہے وہ دل میں رکھیں، میرے آمین کے ساتھ آمین کہیں. ضرور میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے. آمین 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 آمین
آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین آمین. جو جانا چاہتے ہیں ان کو میری طرف سے اجازت ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی آپ کے ساتھ. اللہ حافظ. دربار عالیہ بلاوڑا شریف. جاننے والے